حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی نے جھوٹی بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے متعلق فرمائی ہے، جس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ روزے کی ایک ظاہری حالت ہے، حقیقت ہے۔ ظاہری طور پر تو روزہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سحری کے وقت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری سے اپنے آپ کو بچائے، یہ ظاہری طور پر روزہ ہو جائے گا۔ لیکن روزے کی حقیقت ہے حرام چیزوں کو، حرام کاموں کو چھوڑنا۔ روزے کا مقصد یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے دار کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے لیکن جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو جو کھانے پینے کو اس نے چھوڑ دیا ہے اور بھوکا پیاسا رہتا ہے گھنٹوں پورے دن، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو تو روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس نے ویسے ہی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ ظاہری روزہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، بھلے آپ 20 رکعتیں پڑھ لیں، گھنٹوں کھڑے رہے، لیکن شرط نہیں پائی جا رہی ہے، جو کیا ہے؟ طہارت۔ تو یہاں پر یہ روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ روزے کی حقیقت موجود نہیں ہے، روزے کی روح موجود نہیں ہے، جو کہ حرام کاموں کو چھوڑنا ہے۔ تو ہمیں روزے کے اس پہلو پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا روزہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے۔ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اور کھانے پینے کو چھوڑنا ضروری تو ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم حرام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں گناہ تو بہت سارے ہیں، اور کبیرہ گناہ بھی ہے، صغیرہ گناہ بھی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے بندوں کو ستانا، ہر طرح کے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 700 گناہ ہیں، 70 گناہ ہیں، 7 گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ جتنے بھی ہیں۔ لیکن یہاں صرف ایک گناہ کا ذکر کیا گیا ہے، جھوٹ بولنا۔ تو جھوٹ بولنا اس نے نہیں چھوڑا، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ جھوٹ بولنا یہ بڑا وسیع معنی رکھتا ہے۔ یعنی لفظ زور کا کیا معنی ہے عربی زبان میں؟ زور کا معنی ہے کسی چیز کو موڑنا اور کسی چیز کو پھیرنا، حقیقت سے، حق سے باطل کی طرف کسی چیز کو پھیرنا۔ تو جھوٹ بولنے میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی غلط بیانی کرے، کچھ ہوا نہیں ہے اور اس نے کہہ دیا کہ ایسا ہوا ہے، کچھ ہوا ہے اور اس نے انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ جھوٹ بولنے میں اللہ پر جھوٹ بولنا بھی آتا ہے، جو کفر ہے۔ ومن اظلم ممن کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولا، افترا علی اللہ، یہ بھی جھوٹ ہے، لیکن کتنا بڑا جھوٹ ہے؟ کفر ہے۔ رسول اللہ پر جھوٹ بولا، حدیث شریف میں آتا ہے جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔ جھوٹی حدیث بنا دی اچھے مقصد کے لیے کہ لوگ گناہ چھوڑ دے، لیکن حدیث گڑھ لی، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا دی۔ رسول اللہ پر، صحابہ پر جھوٹ بولا، جھوٹا عقیدہ بنا دیا۔ مثلاً والعیاذ باللہ کہ حضرت ابوبکر مسلمان نہیں تھے، عمر مسلمان نہیں تھے،
اللہ کے رسول کے خلیفہ نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے والعیاذ باللہ گناہ ہو گیا تھا، بدکاری. جو بھی صحابہ پر جھوٹ بولنا ہے، بہتان باندھنا ہے، وہ سارا اس جھوٹ میں آتا ہے، اور وہ بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے. مسلمان پر جھوٹ بولنا، تہمت، بہتان، یہ ساری چیزیں جھوٹ میں آتی ہے. دھوکہ دہی بھی جھوٹ میں آتا ہے. دھوکے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ 1 نمبر چیز ہے اور وہ 2 نمبر ہے، پتہ ہے کہ 2 نمبر ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے تاکہ وہ چیز بک جائے اور اس کو مالی فائدہ ہو. یہ جھوٹا ہے. بازاروں میں اکثریت جھوٹوں کی ہوتی ہے، دھوکے بازوں کی ہوتی ہے، فریبیوں کی ہوتی ہے. چیز کی قیمت کم ہے، وہ بہت زیادہ بتا رہے، دگنی 3 گنا بڑھا کر پیش کر رہا ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس سے کم میں مجھے فائدہ نہیں ہوتا ہے. جھوٹ ہے. ایک چیز کسی کی ہے، دوسرے کا لیبل لگا دیا، جو پوری دنیا میں چل رہا ہے، جعل سازی کر رہا ہے. جھوٹ ہے. اسی طرح دوسری تمام ہیرا پھیریاں، خیانتیں، چوری کر رہا ہے، کسی چیز کی اپنی طرف نسبت کر رہی ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا مال ہے، قبضہ کر کے، چوری کر کے غلط نسبت کر رہا ہے. جھوٹ ہے. تو دیکھا جائے تو اکثر گناہ جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، روزے بھی رکھ رہے، جھوٹ بھی بول رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. اچھا، ایک روزہ تو ہمارا دن کو ہوتا ہے کہ دن کو جو اس نے روزہ رکھا اور جھوٹ بھی بولتا رہا، دھوکہ بھی دیتا رہا، 2 نمبر چیزیں بھی بیچتا رہا، یا اس پر عمل کرتا رہا، یعنی خود تو چیزیں نہیں بنا رہے لیکن اسی کا کاروبار کر رہا ہے، جعلی کرنسی کا کاروبار کر رہا ہے، بلیک مارکیٹ کا کام کر رہا ہے، قبضہ مافیا ہے، اور وہ ساری غلط چیزیں آگے دے رہا ہے اور اس پر خاموش ہے. یہ سب جھوٹ ہے. جھوٹ بول رہے یا جھوٹ پر عمل کر رہے، دونوں چیزیں آ گئی ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ روزے کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اس نے روزے رکھے لیکن اس مہینے کے بعد وہی جھوٹ کا کاروبار جو پہلے تھا وہ بعد میں چل رہا ہے، تو روزے سے اس کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ وہ اپنے کردار کو ٹھیک کر دے. ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے. چنانچہ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یفسق. جب تمہارا روزہ ہوتا ہے کسی کا تو وہ رفث نہ کرے. رفث کا کیا مطلب ہے؟ فلا رفث. حج میں بھی اللہ نے فرمایا کہ رفث سے بچے. رفث کا مطلب ہے اجنبی عورت کے ساتھ غلط کام کرنا، غلط بات کرنا، اس کا غلط ذکر کرنا، اس کا سوچنا، اس کے ساتھ کچھ لکھت پڑھت کرنا، جو بھی زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں وہ رفث میں آتا ہے. تو رفث نہ کرو، اس چیز کو بالکل ذہن سے نکال دو. عورتوں کے ساتھ کوئی بھی غلط تعلق، اور فسق نہ کرے. دوسری بات یہ فرمائی کہ روزے میں فسق نہ کرے آپ، یعنی کوئی بھی گناہ نہ کرے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک حدیث سے دوسری حدیث کی تشریح ہوتی ہے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے جو روزہ اللہ نے مشروع فرمایا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ فسق کی زندگی سے نکل کر اطاعت کی زندگی میں آ جائیں. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت، جب آپ روزہ رکھو، فلیصم سمعک، تو آپ کے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، صرف منہ کا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی غلط بات نہ سنو. کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کے خلاف پلاننگ بن رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے، اجنبی عورتوں کی باتیں ہو رہی ہے، کسی کے رازداری کی باتیں ہو رہی ہے، کوئی غلط عقیدہ بیان ہو رہا ہے، اس طرح کی ہر چیزوں سے اپنے کان کو بچاؤ، اس لیے کہ آپ کے کان کا بھی روزہ ہے. وبصرک، آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی غلط چیز نہ دیکھو. جی روزہ ہے کھانے پینے سے، لیکن خدا نخواستہ غلط تصویریں، غلط ویڈیوز، غلط چیزیں، فلمیں، ڈرامے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے. حتیٰ کہ جن کو ہم لطیفہ کہتے ہیں وہ لطیفے بھی کیا ہے، سارے
حرام جو ہے کرتوت کا پہ بنے لطیفے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا استہزاء کرنا، یہی ساری چیزیں ہوتی ہے. تو آنکھوں کا بھی روزہ ہے. وَلِسَانُک، آپ کی زبان کا، منہ کا اپنا روزہ ہے، زبان کا الگ سے روزہ ہے، اس سے کھایا پیا نہیں جاتا، اس سے باتیں ہوتی ہے. غیبت، بہتان اور تہمت تو ہے ہی گناہ. ہم اکثر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی غلط نام، لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو کوئی بھی نام، وہ لنگڑے، وہ اندھے، وہ بیوقوف، وہ گدھے، والعیاذ باللہ، یہ ساری چیزیں گناہ ہے بہت بڑے. اور حقوق العباد میں آتا ہے، کسی کو آپ نے گدھا کہہ دیا، وہ ناراض ہو گیا، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. زبان سے ہم کہتے ہیں، اس زبان میں کتنا زہر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین تھی ان کی طرف اشارہ کر دیا، صرف اشارہ کر دیا کہ ایک بالش کا قد ہے اس کا اور باتیں کرتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اتنا زہریلا جملہ بول دیا کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کھارا ہو جائے گا. ایسی باتیں تو ہم روز کتنے لوگوں کے متعلق کرتے ہیں. تو زبان سے مذاق اڑانا اور کسی کی توہین کرنا، تحقیر کرنا، یہ نہ کریں، اس لیے کہ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے. اور آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ وَدَعْ أَذَى الْجَارِ، بھائی آپ کا روزہ ہے تو پڑوسی کم از کم روزے کی حالت میں رمضان میں تو آپ کی اذیت سے محفوظ ہو، جس میں ہم اکثر مبتلا ہوتے ہیں. بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا پھر بھی بات بات پہ پڑوسی سے لڑ رہے، بھئی یہ کچرا کیوں پھینک دیا، یہ دروازہ زور سے کیوں بند کر دیا، یہ بچوں کی آواز کیوں آ رہی ہے، ہوتا ہے پڑوس میں، یہ پانی کیوں آ رہا ہے آپ کے گھر کی طرف سے، آپ کے بچے باہر کیوں گھوم رہے. تو بھائی برداشت کرو، اذیت نہ دو اپنے پڑوسی کو، بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پر روزے کی حالت میں. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ روزے میں یہ بھی بڑا اہم کام ہے کرنے کا. اور آگے فرمایا کہ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، آپ پر وقار اور سکینہ، یعنی آپ آ رہے ہوں، چل پھر رہے ہوں، لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو روزے دار ہے، عام آدمیوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح نہیں. اور آگے فرمایا، بڑی عجیب بات کہہ دی کہ لا تجعل یوم صومک و یوم فطرک سواء، آپ کے روزے کا دن اور روزے سے پہلے اور بعد کا دن برابر نہیں ہونا چاہیے. یعنی روزے میں آپ کے خاص کیفیت ہونی چاہیے کہ ہر وقت ذکر ہے، بات بات پہ آپ کے ساتھ جو ہے لوگ لڑ رہے ہیں، معاملات آ رہے ہیں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی صائم، میرا روزہ ہے. دل میں کہہ رہے یا زبان سے کہہ رہے کہ میں نہ لڑوں گا نہ بات کروں گا. اور 30 دن تک جب آپ اس کی پابندی کریں گے تو وہ آپ کی عادت بھی بن جائے گی. اور یہی اللہ چاہتے ہیں. اس لیے کہ جھوٹ بولنا صرف روزے میں منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عام حکم ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے اجتناب کرو. اور عباد الرحمن، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ میں کوئی حصہ نہیں لیتے، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نہ جھوٹوں کے معاملات میں آتے ہیں. ہمارا ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ بظاہر تو سمجھتے ہیں کہ گناہ نہیں کر رہے، لیکن سارے دوست احباب گناہ کر رہے ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ دوستی بھی ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی خرابی کب آئی تھی کہ ہم خود نیک ہوتے تھے وہ لوگ، لیکن ساتھی غلط کر رہے، اس کو ایک آدھ دفعہ کہتے تھے کہ نہیں کرو یار یہ غلط ہے، لیکن وہ پھر بھی کرتا تھا اور یہ اس کو چھوڑتا نہیں تھا. اس کے ساتھ کھانا کھا رہے، پانی پی رہے، چل رہے پھر رہے، گپ چل رہی ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ نحوست ان پہ ڈال دی. گناہ کی مثال آگ کی ہے، یہ آگ جو ہے یہ آگے منتقل ہوتی ہے اور اس کی لپیٹ میں سوکھی لکڑیوں کی طرح تر لکڑیاں بھی آتی ہے. تو عزیزان گرامی، ہمیں روزے کا مہینہ گزر رہے، ختم ہونے کی طرف جا رہے، ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم نے کیسے روزے رکھے اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کیا اس طرح کے روزے ہم نے رکھے، اور کیا ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا ہے. تو ضرور آنا چاہیے، ہم اس کی کوشش بھی کریں اور اس کو اللہ سے مانگے بھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.